میرا نام اریج ہے اور چترال سے میرا تعلق ہے۔ بچپن ہی سے میں بہت ہونہار طالبہ رہی، بہت ذہین تھی، نعت خواں بھی تھی اور ہر تقریری مقابلے میں حصہ لینے والی ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹ۔ میں ہمیشہ سے بہت اسٹریٹ فارورڈ لڑکی تھی۔ والدین نے ہمیشہ مجھ پر اعتبار کیا اور بہت کمال تربیت سے اس دنیا کی تمام اچھی بری چیزوں سے آگاہ کیا۔ انہوں نے صحیح غلط میں ہمیشہ واضح فرق سمجھایا۔ میں ایک شریف ماحول میں پروان چڑھی، کبھی بھی کسی لڑکے کو پسند نہیں کیا، نہ ان فضول کاموں میں پڑی۔ ہمیشہ سے بہت بہادر اور اسٹرانگ لڑکی رہی ہوں۔ میری ذہانت کو دیکھتے ہوئے میرے والدین نے مجھ پر اعتبار کیا اور ڈاکٹر بننے کے لیے پاکستان کے پنجاب میں شہر لاہور بھیجا، اور میرا ایڈمیشن لاہور کے ایک میڈیکل کالج میں ہو گیا۔ وہاں جا کر میں نے دن رات محنت کی، بہت اچھے سے پڑھ رہی تھی۔ وہاں میری ایک بہت گہری سہیلی بھی بن گئی۔ چونکہ میں میڈیکل کالج کے ہاسٹل میں رہائش پذیر تھی تو میں ہر وقت اپنی اس سہیلی کے ساتھ رہتی۔ وہ بہنوں سے کہیں بڑھ کر تھی میرے لیے، اپنی ہر بات اسے شیئر کرتی۔ ایک دن ہمارے لیکچر میں پروفیسر ڈاکٹر صاحب نے کلاس میں ایک مقابلہ کروایا، جس میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی کو انہوں نے والنٹیرلی بلایا۔ اس مقابلے کے لیے سر نے لڑکیوں میں سے مجھے بلایا۔ وہاں اس مقابلے کو میں نے جیت لیا اور کلاس کی لڑکیوں کو جتوا دیا۔ ہم سب لڑکیاں بہت خوش ہوئیں، پر لڑکوں کے منہ لٹک گئے اور اس لڑکے کو خوب باتیں سنائیں کہ شرم کرو، لڑکی سے مقابلہ ہار گئے۔ کلاس ختم ہوئی، ہم سب باہر کیفے میں گئے تو وہاں ساری کلاس کے لڑکوں نے گروپ بنایا ہوا تھا اور میرے خلاف باتیں کر رہے تھے، اس لڑکے کی خوب بےزتی کر رہے تھے۔ ہم سب نے وہاں جا کر یہ باتیں سنی۔ وہاں سے میں چلی گئی، مجھے بہت غصہ آیا، لیکن وہاں اس ساری بات میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ کیفے میں ایک اور میڈیکل کا اسٹوڈنٹ بیٹھا تھا جو کہ ایک پٹھان فیملی سے تھا۔ اس کا نام معاذ تھا اور اس کا تعلق پشاور سے تھا۔ وہ ایک عزت دار گھر سے لڑکیوں کی عزت کرنے والا لڑکا تھا۔ مجھے میری دوستوں سے پتا چلا کہ وہ تمہارے جانے کے بعد تمہارے حق میں بولا اور ہماری کلاس کے لڑکوں سے لڑ پڑا۔ وہ بولا کہ یار آپ سب شرم کرو، کیوں ایک لڑکی کے کردار پر باتیں کر رہے ہو؟ ایسے خواہ ایک لڑکی کے بارے میں یوں کھلے عام ڈسکشن کیوں کر رہے ہو؟ میری کلاس کے بوائز اس سے لڑ پڑے کہ تم اس کی سائڈ کیوں لے رہے ہو، تمہاری وہ کیا لگتی ہے؟ بس وہاں لڑائی شروع ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد پورے کالج میں یہ بات مشہور کر دی گئی کہ معاذ اریج سے محبت کرتا ہے، دونوں کا چکر چل رہا ہے۔ ہر کسی نے عجیب اور غلیظ باتیں شروع کر دی ہمارے بارے میں۔ ہمارے سینئرز نے ریگنگ کی ایک دن اور معاذ کو بولا جاؤ اریج سے نمبر لے کر آؤ۔ اس نے صاف منع کر دیا اور کہا کہ نہیں، میں یہ حرکت نہیں کروں گا۔ سینئرز نے بہت بدتمیزی کی اور وہ بیچارہ سر جھکائے میرے پاس آ گیا۔ اس نے کہا آپ کا نمبر مل سکتا ہے؟ مجھے پتا تھا اس کی اور میری ریگنگ کر رہے ہیں۔ میں نے غصے سے انکار کر دیا۔ وہ فوراً چلا گیا۔ پورے کالج میں یہ باتیں پھیل گئی، ہر ایک بندہ ہمیں بدنام کرنے لگا کہ ان کا چکر چل رہا ہے۔ میں بہت پریشان ہوئی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، میرا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں اور لوگ کیسی باتیں بنا رہے ہیں۔ میری بیسٹ فرینڈ کا ایک کازن تھا، وہ لڑکا معاذ کا بیسٹ فرینڈ تھا۔ میری دوست کے ذریعے معاذ نے اپنے دوست کو کہہ کر میری معلومات نکلوائیں۔ میری سہیلی کے ذریعے اسے میرا نمبر مل گیا اور ایک دن معاذ نے مجھے میسج کیا کہ آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں بہت حیران و پریشان ہو گئی کہ اس کو نمبر کیسے ملا میرا۔ وہ دوست بولی مل گیا ہوگا کسی سے۔ میں نے اپنی دوست سے کچھ نہ کہا، لیکن مجھے شک اسی پر تھا کیونکہ وہ اپنے کزن کے گروپ میں بیٹھتی تھی۔ خیر، میں نے معاذ کو کوئی رسپانس نہ دیا۔ اس نے معافی مانگی کہ لوگ بہت گھٹیا ہیں اور میری وجہ سے آپ پر غلط باتیں ہو رہی ہیں۔ میں نے اسے کوئی خاص بات نہیں کی۔ وقت گزرتا رہا،
میں نے نوٹ کیا معاذ واقعی میں مجھ میں دلچسپی رکھتا تھا، لیکن وہ انتہائی شریف مزاج تھا۔ میں نے کبھی اسے کسی لڑکی کے ساتھ بات کرتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ مجھے جب کہیں بھی دیکھتا اپنی نظریں جھکا لیتا اور وہاں سے پلٹ جاتا۔ یہ سب کچھ میں دیکھتی رہی اور اس کی یہی شرافت آہستہ آہستہ میرے دل میں گھر کرتی جا رہی تھی۔ پھر کچھ وقت بعد اس نے مجھے پھر میسج کیا اور اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا۔ میں نے اسے کہا کہ والدین کی مرضی کے خلاف میں نہیں کر سکتی شادی۔ سب لڑکیوں کو یہ پتہ لگ گیا کہ وہ مجھے بہت پسند کرتا ہے، مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ مجھے سب لڑکیوں نے غلط سمجھنا شروع کر دیا کہ عجیب لڑکی ہے، اتنے اچھے لڑکے کو نخرے دکھا رہی ہے۔ پورے کالج میں عجیب عجیب باتیں ہونے لگیں کہ عریج کو بہت نخرے ہیں، معاذ کو کوئی رسپانس نہیں دیتی۔ لڑکیاں جیلس ہو کر مجھے عجیب عجیب باتیں کرنے لگیں، اس کے خلاف فضول باتیں کہ وہ بہت گھٹیا لڑکا ہے، بہت غلیظ انسان ہے، بھول کر بھی اس کو لائف پارٹنر مت بنانا۔ ادھر سے مجھے گمراہ کرتی اور ادھر سے اس کو گمراہ کرتی۔ میں نے اپنی ایک جونیئر کو منہ بولی بہن بنایا ہوا تھا، لیکن اس منہ بولی بہن نے میرے ساتھ کیا کیا وہ میں کبھی بھول نہیں سکتی۔ اس نے معاذ کو بہت گھٹیا باتیں کی کہ عریج اچھی لڑکی نہیں ہے، بد کردار ہے، ہر لڑکے سے بات کرتی ہے، اس کے والدین شادی نہیں کرنا چاہتے، جو بھی ان کے گھر جاتا ہے یہ لوگ سب کو بھگا دیتے ہیں، کسی کو عزت نہیں دیتے، مت کرو شادی عریج سے۔ وہ بھی یہ سب باتیں سن کر گھبرا سا گیا۔ اس نے یہ سب مجھے بتایا۔ میں بڑی حیران ہوئی کہ یہ سب باتیں کر کون رہا ہے آخر۔ بہت بعد میں پتا چلا میری منہ بولی بہن اس کو یہ باتیں کر کے بھڑکا رہی تھی۔ مجھے روز ہاسٹل کی لڑکیوں نے ٹارچر کرنا شروع کر دیا کہ تم خود کو سمجھتی کیا ہو، ایسا کیا ہے تم میں جو تم معاذ جیسے لڑکے کو اگنور کر رہی ہو، اسے دھوکہ دے رہی ہو۔ میں پوری رات سوچوں میں گم رہتی، رو رو کے اللہ سے مدد مانگتی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، مجھے سب اتنا کیوں ذلیل کر رہے ہیں۔ میں نے تو کوئی دھوکہ نہیں دیا اس لڑکے کو، نہ ہی میں معاذ سے باتیں کرتی ہوں، نہ ہی اسے کوئی امید دی ہے۔ آخر کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ یہ سب؟ کچھ وقت کے بعد ہمارے کالج میں ایک اینول ڈنر ہوا۔ اس فنکشن پر معاذ میری وجہ سے نہیں آیا کہ لوگ پھر باتیں بنائیں گے، پر اس فنکشن پر اس کے گھٹیا دوستوں نے جو اس کے نام پر میرے ساتھ کیا وہ اس بیچارے کو بھی پتہ نہیں تھا۔ ان لڑکوں نے سب کے سامنے معاذ کا نام لے کر اس کی جانب سے مجھے ایک گانا ڈیڈیکیٹ کر دیا۔ جب میں نے یہ حرکت دیکھی تو میں شدید پریشان ہوئی اور رونے لگی کہ اس کی اتنی جرت وہ یہ سب کرے، جبکہ اس کو اس گھٹیا حرکت کا علم تک نہیں تھا۔ میں ہاسٹل آئی اور آتے ہی اسے رابطہ کیا اور شدید برہم ہوئی کہ یہ کیا بدتمیزی ہے۔ اس نے کئی قسمیں کھائیں کہ یقین کریں، ایسی جہالت میں نہیں کر سکتا، میں آپ کی وجہ سے آیا بھی نہیں۔ میں نے اس کی بات کا یقین نہیں کیا۔ آخر وہ بولا ٹھیک ہے عریج، شاید آپ کو میری بات کا یقین نہ آئے، لیکن وقت آنے پر آپ کو احساس ہوگا کہ آپ غلط سمجھ رہی مجھے، اور میں ایسا لڑکا نہیں ہوں۔ اس کے بعد میں نے اس سے کوئی رابطہ نہ کیا۔ وہ بار بار کوشش کرتا رہا کہ میں اسے کوئی تو بات کروں۔ میں نے اسے جواب تک دینا بند کر دیا۔ وہ شدید ڈپریشن میں چلا گیا۔ میرا بات نہ کرنا اسے شدید تکلیف دے رہا تھا۔ اس نے ڈپریشن میں اینٹی ڈپریشن ٹیبلٹس لینا شروع کر دی۔ 3 سال تک میں نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ مجھے روز لڑکیاں باتیں سناتی کہ تمہاری وجہ سے اس کی زندگی خراب ہو گئی ہے۔ تقریباً 3 سال بعد جب ہمارا
MBBS مکمل ہو چکا تھا تو میں عمرہ کرنے گئی، اور اسی سال وہ بھی عمرہ کرنے گیا۔ ہم دونوں کو عمرہ کی سعادت نصیب ہوئی۔ میں نے عمرہ کرتے ہوئے اللہ سے رو رو کے فریاد کی کہ اے میرے مالک، میں بے قصور ہوں، میں نے کسی کا دل نہیں توڑا، میں مجبور ہوں اس لڑکے کے ساتھ بنا والدین کی رضامندی میں شادی نہیں کر سکتی۔ اے خدا میری مدد فرما، مجھے لوگوں نے بدنام کر دیا ہے اس کے ساتھ، میری وجہ سے وہ ڈپریشن میں چلا گیا ہے۔ اے اللہ تو ہم دونوں پر رحم فرما۔ شاید خدا نے میری فریاد سن لی اور میں پاکستان آئی۔ ایک دن اس کا میسج آیا۔ اس وقت میں اپنی امی کے ساتھ ہسپتال میں تھی۔ میری امی بہت بیمار تھیں۔ اس نے کہا، اریج میرے والد کے لیے دعا کرنا، وہ بہت بیمار ہیں۔ بس یہ سن کر میں بہت پریشان ہوئی، اور ہم دونوں اس وقت ایک ہی حال میں تھے۔ دونوں کے والدین بیمار تھے۔ ہماری کچھ بات ہونے لگی۔ اس نے بتایا کہ میں نے حال ہی میں عمرہ کیا ہے اور ہم دونوں کے حق میں دعا کی۔ بس یہ سن کر پھر میں نے بھی بتا دیا کہ میں نے بھی عمرہ کیا ہے اور بہت دعائیں کی ہیں۔ وہ یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ اس کی شرافت نے تو شروع سے ہی مجھے اٹریکٹ کیا تھا، لیکن اب میں نے اس سے کچھ باتیں شیئر کی کہ مجھے آپ کے بارے میں لڑکیاں یہ بولتی تھیں۔ وہ حیران ہوا اور کہا، اریج مجھے آپ کے بارے میں بہت کچھ کہتی تھی، ہمارے درمیان غلط فہمیاں پیدا کی گئی ہیں، پلیز ایک بار مل لیں اور ہم صرف یہ سب کلیئر کر لیں۔ میں نے بھی ہاں کر دی کہ چلو ڈگری ختم ہو گئی تو ایک دوسرے سے ساری بات کلیئر کر دیں، اور ایک اچھے کولیگ کی حیثیت سے ایک دوسرے کو خدا حافظ کہیں۔ بس پھر اس ملاقات میں اس نے مجھے میری سہیلیوں کا حال سنایا، اور میں نے اس کی باتیں بتائیں کہ مجھے یہ سب سننے کو ملا کہ اس رات وہ گانے والی حرکت بھی آپ نے کی اور آپ ایک گندے لڑکے ہو۔ ہم دونوں بہت حیران ہوئے اور ساری بات کرنے کے بعد ایک دوسرے کو اچھے سے الوداع کیا کہ ہماری راہیں اب الگ ہو جائیں گی۔ میں کچھ اداس بھی تھی۔ اس نے دوبارہ رابطہ کیا کہ پلیز اریج فیملی سے بات کرو، شاید ہمارے رشتے کے لیے مان جائیں۔ میں نے کہا، آپ پٹھان ہو اور میری فیملی کبھی نہیں مانے گی، اور میں اپنی فیملی کے بنا شادی نہیں کر سکتی۔ وہ اپنے والد سے بات کر چکا تھا میرے بارے میں۔ اس کے والد میرے لیے راضی بھی تھے اور وہ میرے گھر آنا چاہتے تھے، لیکن کچھ وقت بعد اس کے والد کا انتقال ہو گیا اور پھر وہ رشتہ نہ لا سکا۔ میں نے بھی اپنی فیملی سے جب بات کی تو میرے گھر میں بہت کوہرام برپا ہوا کہ تم پٹھان سے شادی کرو گی اب اور اتنا دور چلی جاؤ گی، کوئی ضرورت نہیں ہے، یہیں رہو۔ اور اس کے لیے نہیں مانے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ مان جائیں، پر ابھی تک نہیں مان رہے۔ ہر روز مجھے وہ کہتا ہے کہ پلیز سب کو منا لو۔ میری فیملی ابھی بھی آنا چاہتی ہے، لیکن میرے گھر والے نہیں مان رہے اس رشتے کے حق میں۔ مجھے وہ لڑکا اپنی مخلص فطرت اور شرافت کی وجہ سے اچھا لگا ہے۔ اس نے کبھی مجھے تنگ نہیں کیا، وہ بہت عزت کرتا ہے میری۔ کبھی اس نے گھور کر نہیں دیکھا مجھے، اس نے کبھی کوئی غلط حرکت نہیں کی، کبھی کوئی گندی بات نہیں کہی مجھ سے۔ مجھے کہتا ہے، اریج میں نے آپ کو ظاہری خوبصورتی سے پسند نہیں کیا، مجھے آپ اپنے کردار کی وجہ سے بہت پسند آئی ہو۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہم دونوں کے مقدر میں پتہ نہیں کیا لکھا ہے۔ کیا ہم دونوں ایک ہو پائیں گے؟ یہ میری فیملی کبھی نہیں مانے گی۔
میری دعا ہے مالک، اگر معاذ میرے حق میں بہتر ہے تو ہم دونوں کو ملا دے۔